السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کون ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں نہیں جانتے. حالانکہ انہوں نے ایمان لائے، نماز پڑھ رہے، قرآن بھی پڑھ رہے، سب کام کر رہے، لیکن وہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے اور اللہ سے ناواقف ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ کون ہے. ویسے تو اگر اس سوال کا جواب میں آپ کو دینے لگوں کہ اللہ کون ہے تو میری کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں دے پاؤں. یہ کہا کہ اگر تمام درختوں کو جو دنیا کے اندر موجود ہیں انہیں قلم بنا لیا جائے اور تمام جتنے بھی سمندر ہیں انہیں روشنائی بنا لیا جائے تو اللہ کی تعریفیں، اللہ کی صفات، اللہ کا بیان نہیں کیا جا سکتا. تب بھی اللہ کی ذات وہ ذات ہے. لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کوشش میں یہ کروں گا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں سب سے بہتر الفاظ میں آپ کو بتاؤں اور سمجھاؤں، اور مختصراً اور بہتر جو ہو سکتا ہے اس میں بتاؤں کہ اللہ کون ہے. اور اس کے لیے جو ہم نے بنیاد بنائی ہے وہ سورہ اخلاص بنائی ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکینوں نے پوچھا آگے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کے رب کا حسب و نسب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، اور آج اسی کو بنیاد بنا کر سورہ اخلاص کو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اللہ کون ہے. تو سب سے پہلی بات اللہ کے جب تعلق سے آتی ہے کہ اللہ کون ہے تو یہ جان لیجئے نمبر ایک کہ اللہ وہ ہے جو بس ایک ہے. جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا وہ ذات ایک ہے، جو مجھے کھانے کو دے رہا، جو آپ کو کھانے کو دے رہا، جس نے دھرتی بنائی، یہ آسمان بنایا، سورج چاند ستارے، سب پلانٹس، یہ گرہ، یہ گیلیکسیز، یہ کلسٹرز، سب کچھ بنایا. یہ دنیا بنائی، اس کے اندر درندے بنائے، پرندے بنائے، چرندے بنائے، انسان بنائے، اور پھر وہ سب کو ایک نظام کے تحت جو چلا رہا، کھانا کھلا رہا، وہ بس ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی اس کا پارٹنر ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ایسوسیٹڈ نہیں ہے، کوئی اس کا رائیول نہیں ہے، کوئی اس کا اسسٹنٹ نہیں ہے. وہ سب کرنے والی ذات بس ایک اللہ کی ہے. وہ کہتا ہے کن یعنی ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں. ہوا یہ کہ جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو عزیر کی عبادت کریں جو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. عیسائیوں نے کہا کہ ہم تو عیسیٰ کی عبادت کریں جو اللہ کا بیٹا ہے. جو پارسی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو سورج اور چاند کی عبادت کریں. اور یہ سب جو ہے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. لیکن پھر اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے اور وہ ایک سنگل پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے. بہت ممکن ہے کہ اور ہندو اور عیسائی اور وہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی اسے پکارتے ہوں، اس سنگل کو، جو اس ایک کو جو تمام دنیا کا نظام چلاتا ہے، جس نے سب کچھ بنایا، انسان کو بنایا، دھرتی آکاش کو بنایا، جانوروں کو بنایا، یہ سارا سسٹم جو چلاتا ہے، جو مجھے روز کھانے کو دیتا ہے، جو یہ انشور کرتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، سب کے پاس کھانا پہنچ جائے، صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کے بھی. جو یہ تمام نظام چلاتا ہے وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. بہت ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اسے کسی اور نام سے جانتے ہو، کوئی اسے گاڈ کہتا ہو، کوئی اسے ایشور کہتا ہو، کوئی اسے بھگوان کہتا ہو، کوئی بھی. لیکن اگر وہ ایک ہے، اس کو پکار رہے جو ایک ہے اور جس نے تمام دنیا کا نظام چلایا، اور اللہ تو وہ اللہ ہے. بھلے ہی آپ اسے کسی بھی نام سے پکاریں، بھلے ہی آپ اسے ایشور کہیں، بھلے ہی آپ اسے گاڈ کہیں، بھلے ہی آپ اسے بھگوان کہیں، لیکن وہ جو ایک ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا جو اس کا پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ ایک اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اور اللہ وہ ہے جو ایک ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں. بہت ممکن ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کہ لوگ اسے دوسرے ناموں سے جانتے ہوں، لیکن اگر وہ اس کی بات کر رہے ہیں جو سارے جہان کا نظام چلا رہا، جو سارے کائنات کا نظام چلا رہا اور جو ایک ہے، تو پھر وہ اللہ کو پکار رہے، بھلے ہی اس کا دوسرا نام لے رہے ہو. اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ آئی کہ اللہ کے بارے میں جب کہیں گے کہ اللہ کون ہے، کہ اللہ وہ ہے جو بس ایک ہے، اور جو تمام یہ نظام چلا رہا، جس نے تمام چیزیں بنائی، جس نے انسان کو بنایا، جو انہیں موت دے گا اور موت کے بعد پھر زندہ کرے گا، تو وہ ایک ہے اور وہ اللہ ہے. اللہ کا سب سے پہلی صفات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. دوسرا آیا کہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے انسان کو اللہ نے بنایا، جیسے جانوروں کو اللہ نے بنایا، تو ان کو ضرورت ہے. انسان کو سب سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تبھی اس کو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس کی کیئر کریں. ایک اگر جوان آدمی کو بھی آپ دیکھیں تو اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، سونے کی بھی ضرورت ہے، کمانے کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی اس کو ضرورت ہے. اسے شادی کرنے کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی بھی ضرورت ہے، رشتہ داریوں کی بھی ضرورت ہے، سماج کی بھی ضرورت ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے، سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے. لیکن اللہ وہ ہے کہ جسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اور سب کو اس کی ضرورت ہے. کوئی بھی شخص، کوئی بھی درندہ چرندہ پرندہ، لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ، سورج چاند ستارے جو کچھ بھی ہے، اینی تھنگ، اسے کسی کی ضرورت نہیں. فرشتے ملائک سب، اسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے. یہ اس کا دوسرا ایٹریبیوٹ ہے. پہلا یہ کہ اللہ وہ ہے جو ایک ہے. دوسرا یہ کہ جسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اکیلا ہے، اس نے سب کو بنایا اور سب کو اس کی ضرورت ہے. کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا، اور وہ جو چاہے وہ کر لے. وہ اتنی طاقتور ہے، اسے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جب چاہے راجا کو فقیر بنا دے، فقیر کو راجا بنا دے، جو چاہے وہ کرے. اسے سب لوگوں کو، سب چیزوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اسے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ وہ ہے کہ وہ ایسی ذات جو ایک ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو بلکہ جس کی ضرورت سب کو ہو، وہ اللہ. تیسری سنیے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص یا فلاں چیز وہ خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہے کہ وہ فلاں کے گھر پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں کر رہا. یا کوئی آدمی کسی کو کہے کہ فلاں آدمی یا فلاں شخص یا فلاں چیز خدا ہے اور اس کا فلاں بیٹا ہے، تو وہ بھی خدا نہیں رہا. خدا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اگر یہ بات آ گئی کہ فلاں، جیسے بہت سارے لوگ آدمی کو خدا مانتے ہیں، خاص طور سے اگر ہم جمہور کی بات دیکھیں اپنے آس پاس، تو بہت سارے لوگ آدمی کو خدا مانتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. تو خدا کے کوئی بیٹا نہیں. اور پھر بہت سارے عیسائی عیسیٰ کو ہی خدا ماننے لگے. تو جو کسی سے پیدا ہو گیا، جس کے ماں باپ ہے، وہ خدا نہیں. خدا ہونے کے لیے جو ذات خدا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا. اب یہاں پہ میں ایک بات کو اور واضح کرنا چاہوں گا. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی، میں ان کے سوال کا یہاں جواب دینا چاہ رہا ہوں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جب سب چیزوں کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ دیکھیے، جو علمی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب پانی ہے، پانی کو سائنٹسٹوں نے دیکھنا شروع کیا کہ پانی کو کیسے بنا. پانی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ خدا کی نعمت ہے، خدا نے آسمان سے برسایا تو لوگ استعمال کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، پانی کوئی اس سے خدا کا تعلق نہیں ہے، اور یہ تو دو ہائیڈروجن سے اور ایک آکسیجن کے ایٹم سے مل کے جو چیز بنی وہ پانی ہے. پھر یہ ہوا کہ بھائی ہائیڈروجن کیسے بنا؟ پھر انہوں نے اور اپنی تحقیق کی اور 200 سال اس میں لگانے کے بعد بنایا کہ نہیں، ہائیڈروجن وہ ہے کہ جو ایک الیکٹران ہو جس کے اندر اور ایک پروٹون ہو، ایک نیوٹرون ہو، وہ ہائیڈروجن ہے. پھر یہ ہوا کہ بھائی پروٹون کس چیز سے بنا؟ تو یہ آیا جی پروٹون جو ہے وہ کوارک سے بنا. اور ابھی پھر یہ آیا کہ کوارکس کس طرح بنا؟ تو کوارکس جو ہے وہ آیا کہ اسٹرنگ سے بنا، انرجی ہے کہ اسٹرنگ. اور اب اس پہ چل رہی کہ اسٹرنگ کیسے بنا. تو یہ ریسرچ چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی. اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ آخر میں انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ بس یہ جو چیز تھی اسٹرنگ سے بھی جب وہ اور نیچے چلے جائیں گے اور اس کے بھی گھس جائیں گے اس کے اندر، تو انہیں یہ کہنا پڑے گا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ فطری بات ہے، عقلی بات ہے کہ یہ چیز نہیں تھی اور اسے اللہ نے بنائی، وہ آخری چیز. اور اللہ کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے سب کو بنایا. اگر کوئی چیز ایسی ہے جسے کسی نے بنایا یا جو کسی طرح بنی ہے، جو کسی طرح آئی ہے وجود میں، تو پھر وہ خدا کی بات نہیں ہو رہی. اگر یہ سوال کسی کے لیے آ گیا کہ فلاں کو کس نے بنایا، تو وہ سمجھ لو اب خدا کی بات نہیں ہے. خدا وہ ہے جس نے سب کو بنایا لیکن اسے کسی نے نہیں بنایا. دوسری بات، ایک مولانا کا میں نے اس میں بیان سنا، جنہوں نے کہا کہ اللہ کب سے ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ دیکھو، جیسے اللہ نے انسان کو بنایا، جیسے اللہ نے جانوروں کو بنایا، جیسے اللہ نے درندوں کو بنایا، چرندوں کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اسی طرح اللہ نے وقت کو بنایا. اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ جو میں بات بتا رہا کہ اللہ نے ٹائم کو بنایا، وقت کو بنایا. ٹائم از دا کریشن آف اللہ. ٹائم ایک الگ ڈائمینشن ہے. جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، وہ میری بات بہت اچھے سے سمجھ پائیں گے. اور ایک جو لے مین ہے اسے شاید یہ بات اتنی اچھے سے سمجھ میں نہ آئے. تو وہ انہوں نے یہ مثال دی، ان مولانا نے، میں نے ان کی سنی اور بہت اچھی انہوں نے مثال دی کہ بھائی اللہ نے وقت کو بنایا، اور جو کریشن ہے
اس کریشن کے پیمانوں پر آپ کریٹر کو نہیں ناپ سکتے. بھائی انسان نے ایک کمپیوٹر بنایا اور کمپیوٹر بنانے کے بعد اس میں اس کی تمام فنکشننگ کی اور اب وہ چل رہا, لیکن وہ انسان اس کمپیوٹر سے باہر ہے, اس کمپیوٹر کے اندر نہیں ہے وہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم سے باہر ہے, ٹائم کے اندر نہیں ہے. تو یہ سوال بالکل غلط ہے, بالکل اللہ کے کانٹیکسٹ میں نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کب سے ہے. سمجھ رہے نا, کیونکہ جب سے وقت شروع ہوا تو وقت تو اللہ نے بنایا نا, اور اللہ وقت کے اندر نہیں ہے, اللہ وقت سے باہر ہے, وقت کے اندر ہم ہیں. یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں, کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وقت کے اندر ہے. امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو ہم نے اب تک 3 ایٹریبیوٹس اللہ کے 3 صفات جو ہیں وہ ہم نے اب تک دیکھے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں مختصراً الفاظ میں سورہ اخلاص کو بیس بنا کر کہ اللہ کون ہے. نمبر 1, اللہ وہ ہے جو ایک ہے, بس اس کے ساتھ کا کوئی دوسرا شریک نہیں, کوئی دوسرا پارٹنر نہیں, جس نے سارا نظام بنایا. نمبر 2 کہ وہ بے نیاز ہے, جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ جس کی ضرورت سب چیزوں کو ہے. نمبر 3 اللہ وہ ہے کہ جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا. اور نمبر 4 یہ کہ کوئی بھی اس کے ایکویولنٹ نہیں ہے, کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے. جیسے ایک انسان ہے تو ایک انسان کے برابر دوسرے انسان بھی ہے, کوئی اور جانور ہے اس کے برابر دوسرے جانور بھی ہیں, لیکن کوئی اس طرح کے فرشتے ہیں تو اس کے برابر اور فرشتے بھی ہیں. لیکن اللہ وہ ہے کہ جس کے ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے, جو صرف تنہا ہے, ایک ہے, اس کے برابر کا کوئی نہیں, اس کے ساتھ کا کوئی نہیں, اس کے جو صفات اس کے پاس ہیں وہ صفات کسی کے پاس نہیں. وہ اکیلا واحد تنہا ہے, اس کے کوئی ماں نہیں ہے, اس کے کوئی باپ نہیں ہے, اس کی کوئی بیوی نہیں ہے, اس کے کوئی بچے نہیں ہے, اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے, کوئی اس کے ایکویولنٹ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس کے جیسے اور لوگ بھی ہیں, بھلے اس سے کم زیادہ ہوں لیکن اس کے جیسے ہیں, تو اس کا مطلب وہاں پہ خدا کی بات نہیں ہو رہی. خدا وہ ہے جس کے جیسا کوئی نہ ہو. تو اسی طرح ہم نے یہاں پر مختصراً یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کون ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو خدا مان رہا, کسی نے بتایا کہ بھائی نعوذ باللہ کوئی مان رہا کہ کسی کو سورج کو خدا مان رہا, مان لو کوئی, تو سورج کی جیسے تو یہ کہ خدا کی سب سے بڑی ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ وہ ایک ہے. سورج کی جیسے کروڑوں خربوں اربوں ستارے جو ہیں وہ برہمانڈ میں ہیں, ٹھیک ہے, یہیں وہ ختم ہو جائے. پھر جس بھی چیز کو مانا جا رہا اس کو ان 4 پیمانوں پہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیا وہ سنگل ہے, اکیلا ہے, اس کی جیسا کوئی نہیں. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو, جیسس کرائسٹ کو, عیسیٰ مسیح کو خدا مان رہا تو دیکھ لیجئے کتنے ہی لوگ عیسیٰ مسیح جیسے ہیں, ایسا تو ہے نہیں وہ بس اکیلے ہیں. دوسرا یہ عیسیٰ مسیح کو کھانے کی بھی ضرورت تھی, پینے کی بھی ضرورت تھی, ان کو سب چیزوں کی ضرورت تھی. وہ ایک انسان تھے, خدا نہیں تھے, اور سب کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جا چکے دنیا سے, انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا, مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی ایک انسان کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تیسرا یہ کہ وہ حضرت مریم سے پیدا ہوئے, حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو یہاں بھی یہ کہ وہ جو ہے کیا نام وہ خود پیدا ہوئے, بلکہ خدا یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اور چوتھا یہ کہ خدا کے کمپیریبل اس کے ایکویولنٹ کوئی نہیں ہے. اور 1,24,000 انبیاء آئے, کتنے ہی جو ہے حضرت عیسیٰ کے جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایکویولنٹ انبیاء میں سے ہی ہیں. تو آخری میں یہی کہوں گا کہ یہ 4 باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیے. نمبر 1 کہ وہ اکیلا ہے, پوری دنیا کا, پوری کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے اللہ کو نہ پکارتے ہوں, لیکن اگر وہ اسے ہی پکار رہے جو سنگل ہے اور پوری دنیا کا, کائنات کا نظام چلا رہا, تو وہ صحیح خدا کو ہی پکار رہے, کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر خود کہا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ بے نیاز ہے, مطلب وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں, ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے. تیسرا یہ کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اور چوتھا یہ کہ کوئی بھی اس کے ایکویلنٹ, اس کے برابر نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے سمجھ میں آیا ہو. اللہ کی ذات کو, اللہ کی صفات کو میں نے یہاں 4 پوائنٹس کو بتانے کی کوشش کی. جو کہنے سننے میں غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.